والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا يجزى به. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليكرم الرزق بالذنب يصيبه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور معزز سامعین، گناہ اور سزا یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر اسے سزا نہ ملے. دنیا اور آخرت دونوں میں گناہوں کی سزا ملتی ہے. جب تک انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لے، اس وقت تک انسان گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا. نیکی کے بھی اثرات ہیں اور گناہوں کے بھی اثرات ہیں. نیکی ہمیشہ خوشبو چھوڑتی ہے. ہر نیکی کی ایک خوشبو ہوتی ہے، نیکی کی برکات ہوتی ہے، جبکہ گناہ کے پیچھے بدبو ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بے برکتی ہوتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. گزشتہ مجلس میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالی نے گناہوں پر آخرت میں تو سزا رکھی ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالی بڑی بڑی سرکش قوموں کو اور ایسے لوگ جن کو اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تر نشے کی قوت کو لمحوں میں ختم فرما اور پچھلی قوموں پر اور پچھلی امتوں پر جو اللہ نے عذاب نازل فرمائے ان کا تفصیل سے میں نے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا. آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ دنیا میں گناہوں کے بہت سے نقصانات ہیں جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے آنکھوں سے کر سکتا ہے. یہ نقصانات انسان کی نگاہ میں ہوں گے تو انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی. گناہوں کا پہلا اثر اور اس کا سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ ہم اہل علم کے لیے ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے لوگ علم نافع سے محروم ہو جاتے.
دیکھیں، ایک ہے علم اور ایک ہے معلومات۔ معلومات حاصل کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے غیر مسلم ہیں، وہ قرآن اور حدیث میں اس قدر ریسرچ کرتے ہیں، اتنی جستجو کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کی معلومات ہمارے بسا اوقات بڑے بڑے علماء سے زیادہ ہوتی۔ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے، کئی جلدوں میں چھپی ہے، اس میں احادیث پر کام کیا گیا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ اور حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابوں میں اگر آپ کوئی حدیث تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس حدیث کے موضوع کے اعتبار سے اور حروف تہجی کے اعتبار سے آپ کو وہ حدیث 1 منٹ سے پہلے مل سکتی ہے۔ مثلا انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث ہے مختصر سی۔ اب آپ اس کی اگر تحقیق کرنا چاہیں کہ یہ حدیث کی کن کن کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، کتنی دفعہ آئی ہے اور کس کس باب میں موجود ہے، اگر آپ ویسے خود محنت کرنا شروع کریں تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، بسا اوقات کئی دن بھی لگ سکتے ہیں، لیکن وہ اس قدر جامع کام ہے کہ چند لمحوں کے اندر اس کتاب کی مدد سے آپ کو سارے وہ مقامات مل جائیں گے آسانی سے۔ ایک ایسا کام جو صدیوں سے امت پر قرض تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا اتنا مبارک ترین کام وہ مسلمانوں کے علماء نہ کر سکے جو چند غیر مسلم لوگوں نے کر دیا۔ جو قرآن اور حدیث پر ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ ان کی معلومات بہت زیادہ ہیں، کام بہت پھیلا ہے، ان کا بڑا وسیع کام ہے، لیکن ان کے اس کام کی قدر اللہ کے ہاں خس و خاشاک کے برابر بھی نہیں، ایک تنکے کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی وہ خدمت جو ان کو ایمان کی نعمت نہ دے سکے تو کیا فائدہ ہے اس میں؟ یہ انہوں نے جو کام کیا ہے، قرآن مجید پر بہت کام ہوا ہے، غیر مسلم لوگوں نے کیا ہے۔ ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے لوگ، وہاں لیکچر دینے والے لوگ، ان کا مقصد اسلام کی خدمت نہیں، اسلام سے عداوت اور دشمنی ہے۔ انہوں نے یہ سارا کام قرآن اور حدیث میں عیب نکالنے کے لیے کیا ہے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ لیکن میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، معلومات ان کی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ان کو عالم نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو عالم کے مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اتنا کام کرنے کے باوجود وہ رہیں گے اللہ کے باغی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر ان کو توبہ کی توفیق نہ مل سکے۔ تو معلومات کا حاصل کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، معلومات سب کو مل جاتی۔ اصل جو دولت ہے وہ ہے علم کی، اور علم کون سا؟ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا۔ آپ نے بارہا سنا اپنے اساتذہ کے نام سے کہ ابلیس اتنا بڑا عالم تھا کہ امام رازی رحمہ اللہ جیسا اتنا بڑا عالم جس کی تفسیر 10 جلدوں میں چھپی، اور اس کو آج کم استعداد کا عالم بھی ان کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتا۔ ان کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے مضبوط علم کی ضرورت ہے۔ 10 جلدوں میں ان کی تفسیر چھپی ہے، اور شاید ہی کوئی علم اور فن ایسا ہو جس پہ امام رازی رحمہ اللہ نے کام نہ کیا۔ منطق اور فلسفہ کے معقولات کے امام تھے، منقولات کے امام مانے جاتے تھے۔ ہاں جی، لیکن شیطان نے ان کے آخر وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید پر ان سے بحث شروع کر دی۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس دنیا کے کائنات کے نظام کو چلانے والی ایک ہستی ہے، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟
تو 99 دلائل امام راضی رحمہ اللہ نے دیے، اور ابلیس اپنے علم کے بل بوتے پر ان کی ہر دلیل کو رد کرتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر خاص مہربانی تھی، اللہ نے ان کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نصرت کا معاملہ فرمایا، اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان سے کہو کہ مردود دفع ہو جا، میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ تو علم کا یہ درجہ ہے ابلیس کا، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا عالم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صرف جہنمی نہیں بلکہ جہنمیوں کا سردار ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن تک تمہارے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ معلوم ہوا کہ علم ایک ایسی چیز ہے، نرا علم انسان کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، اللہ کی لعنت سے نہیں بچا سکتا۔ علم جو مطلوب ہے وہ علم نافع ہے، جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ سے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ علماء کی مجلس میں سوال فرمایا، علماء اور طلباء کی مجلس میں، کہ بتاؤ علم کس کو کہتے ہیں؟ تو طلباء نے اپنی سوچ کے مطابق، کسی نے کہا جی علم کا معنی جاننا، اور کسی نے کہا پہچاننا، ہاں جی لوگ بھی معنی کرتے رہے۔ تو مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ علم کی تعریف نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا، کسی طالب نے کہا آپ ہی فرما دیں، فرمانے لگے کہ علم وہ ہے، یہ فرمایا کہ ایک ہے نرا علم، یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہے علم کا نور۔ اللہ سے علم نافع مانگو، علم کا نور مانگو۔ علم کا نور کیا ہے؟ علم کا نور وہ ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان عمل کے لیے بے چین ہو جائے۔ اگر کوئی علم حاصل کرنے کے بعد عمل کے لیے بے چین ہے تو سمجھ جائے کہ اس کو علم کا نور نصیب ہو رہا ہے۔ نماز کے فضائل سارے پڑھ لیے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ شغف نہیں ہے، نماز کا ذوق نصیب نہیں ہوا، نماز میں خشوع کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ابھی تک، تو سمجھ جائیں کہ یہ نرا علم حاصل کر رہا ہے، علم کا نور اس کو نصیب نہیں ہو رہا۔ ہاں جی، بد نظری کے نقصانات قرآن حدیث میں پڑھے، وعیدیں ساری پڑھ لی، لیکن ابھی تک انسان کی نگاہ پاک نہیں ہے اور غیر محرم پر اس کی نگاہ پڑ رہی ہے، تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص اللہ کی محبت سے محروم ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں ہے۔ تو علم سے محرومی، میں نے پچھلی مجلس میں بچوں کو ایک جملہ سکھایا تھا کہ یاد رکھیں جہاں عصیان وہاں نسیان۔ طلبہ کہتے ہیں ہمارا حافظہ اس سے ہی کمزور ہے، بات بھول جاتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ ہم جب پرانے حضرات کے حالات پڑھتے ہیں، خصوصاً محدثین کے، تو ان میں ایسے خوش قسمت بھی تھے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیث کے حافظ ہوتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 7 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، اور محدثین کے طبقے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یاد نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ کسی کا مفروضہ ہے، وہ کوئی من گھڑت بات ہے کسی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ہی نہیں سکتی، آپ کا ارشاد نہیں ہو سکتا وہ، اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حدیث ہے اور امام حنبل رحمہ اللہ کو حدیث یاد نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی نوجوان تھے، کم سن تھے، جب کسی علاقے میں تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء نے ان کا امتحان لیا، 10 علماء تھے، مشورہ کیا آپس میں کہ ان کا امتحان لیتے ہیں، تو انہوں نے ہر ایک عالم نے 10 احادیث ان سے پوچھی، اور ہر حدیث کے اندر راوی جان بوجھ کر تبدیل کیے، تو امام بخاری رحمہ اللہ ہر ایک کے جواب میں فرماتے رہے لا عارف، میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ علماء سمجھنے لگے کہ شاید فیل ہو گئے، ان کو تو کچھ نہیں آتا، یہ ایسے ہی مشہور ہو گیا کہ یہ حافظ الحدیث ہیں۔ جب 100 احادیث انہیں سنا دی نا تو پھر امام صاحب کھڑے ہوئے اور ہر ایک کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ آپ نے پہلی حدیث یوں بیان کی تھی، یہ حدیث ایسے نہیں ہے، راویوں کی یہ ترتیب صحیح غلط ترتیب آپ نے بیان کی، صحیح ترتیب یہ ہے۔ 100 کی 100 احادیث اسی طریقے سے پوری سند کے ساتھ، ہر راوی کی صحیح ترتیب کے ساتھ اسی مجلس میں انہوں نے سنا دی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ان کو احادیث یاد ہوں گی اور کس ترتیب سے یاد ہوں گی۔ خود فرماتے ہیں کہ 6.5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے، یہ میں نے تقریباً 7,500 احادیث اپنی کتاب بخاری شریف میں جمع کی، اور 16 سال کے اندر یہ کتاب لکھی ہے، اور ہر حدیث سے پہلے وضو اور غسل کا اہتمام فرمایا ہے۔ ایسے تھوڑی مقبولیت ملتی ہے،
ہدایہ کتاب جو آپ پڑھتے ہیں تو 13 سال میں کہتے ہیں کتاب لکھی گئی ہے، اور 13 سال تک صاحب ہدایہ نے روزے کا اہتمام فرمایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس اتنے طویل دورانیہ میں ان کے گھر والوں کو بھی یہ راز ان کے سامنے نہ آ سکا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہونے دیا. گھر کے اندر جو لونڈی تھی خادمہ وہ کھانا لے آتی تھی اور حضرت کے سامنے رکھ کے چلی جاتی. حضرت ٹھیک ہے آپ جو میرا کام کرو، اور حضرت خاموشی سے کسی مسکین کو فقیر کو بلا کے وہ کھانا کھلا دیتے اور برتن خالی اپنے سامنے رکھ دیتے، لونڈی اٹھا کے لے جاتے. گھر والوں کو کیا پتا کہ خود کھا رہے ہیں کسی کو کھلا رہے ہیں. تو آج طلبہ کو شکایت ہے جی حافظے ہمارے کمزور ہیں. تو میں ایک بات سوچتا ہوں کہ یہ حافظ الحدیث اس دور میں کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ آپ پاکستان کے پورے بر صغیر میں شاید آگے تک چلے جائیں، ہاں اس پائے کا کوئی حافظ الحدیث نہیں ملے گا. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ 40 احادیث یاد کرنے والے بھی مشکل ملیں گے. جن کو صحیح معنوں میں 40 احادیث یاد ہوں بہت کم، کوئی انگلیوں پر گنے جائیں گے ایسے لوگ. سینکڑوں اور ہزاروں کی بات تو اپنی جگہ پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرات گناہوں سے بچنے کا اہتمام فرماتے ہیں، ان کو تقویٰ کی زندگی حاصل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حافظے مضبوط فرمائے. جو بات سنتے تھے بس وہ ہمیشہ کے لیے پتھر پر لکیر ہو جائے گا. آج ہم جو سنتے ہیں، ہاں جی، بقول ہمارے ایک استاد صاحب کے فرمایا کرتے تھے کہ آج طالبہ ہاں جی جو بات اپنے اساتذہ سے سنتے ہیں، ہاں جی وہ ہر ایک لفظ کو سلام کر کے اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، الوداعی سلام کرتے ہوئے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی ملاقات ہو گئی آپ سے، پھر دوبارہ ملاقات مشکل ہوگی آپ سے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ صرف اور صرف ہمارے گناہ ہوتے ہیں. تو گناہوں کا دنیا میں جو پہلا نقصان میں نے آپ کو بتایا اس کو یاد رکھیں، علم نافع سے محرومی. یہ گناہوں کی سب سے پہلی نوسط. ہمارے شیخ و مرشد فقیہ العصر عارف باللہ مفتی اعظم شیخ المشائخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی اکثر اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے گناہ کی سب سے پہلی زد عقل پہ پڑتی ہے. گناہ کی سب سے پہلی زد عقل پہ پڑتی ہے کہ انسان کی عقل ہی کام چھوڑ جاتی ہے. سرے کی زبان میں کہتے ہیں رب رسے مت کھسے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر انسان کی عقل چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، انسان کا ذہن ہی کام نہیں کرتا. تو حافظے کیا مضبوط ہوں گے؟ یہ دراصل گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یاد رکھ. دوسرا نقصان گناہوں کا وہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر ایک عجیب دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کی. لوگ لاکھوں کما کر بھی پریشان ہیں، کروڑوں کما کر بھی ان کو چین نہیں ہے. لاکھوں کما رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں سے زیادہ کے مقروض ہو چکے ہوتے ہیں. گھر کے سارے افراد صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں. ہاں جی، کوئی دفتر میں ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ملازمت پہ ہے اور کوئی کاروبار میں. ہاں جی، گھر کے سارے افراد کماتے ہیں لیکن اس کے باوجود پرائی نہیں ہے. یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے. جب انسان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، ہاں جی فحاشی اور عریانی کے کاموں سے تائب نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اس کے رزق کی تنگی میں اس کو مبتلا فرماتا. بہت سے لوگوں کو دیکھا عجیب اپنے حوال آ کے سناتے ہیں. میں ساتھیوں کو ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، غالباً مجلس میں پہلے سنایا. حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ایک واعظ میں ایک صحابی کا واقعہ نقل فرمایا. میں نے کہ ایک صحابی تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے، تو وہاں بل میں جا کے، ہاں بل سوراخ کو کہتے ہیں، اس میں چوہے وغیرہ یہ اشرات الارض جو ہے ان کی جگہ ہوتی ہے، اس کو بل کہتے ہیں اردو میں، سوراخ. تو اس بل میں جا کے انہوں نے قضاء حاجت کے لیے جا کے بیٹھا. ابھی اس کے قریب ہی بیٹھے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ قضاء حاجت کے دوران بل سے ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ کے اندر ایک اشرفی تھی. سونے کے جو سکے ہوتے ہیں ان کو اشرفی کہتے ہیں، دینار. وہ باہر پھینک کے پھر اندر چلا گیا. پھر اسی طریقے سے وہ دوسرا سکہ لایا، پھر تیسرا سکہ لایا، چوتھا لایا، پانچواں لایا. اس صحابی کے فارغ ہونے تک 16 اشرفیاں وہ اس نے پھینک دی باہر. پھر وہ دوبارہ نہ آیا. حضرات صحابہ اکرام کی ایک بڑی خوبصورت عادت یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی نئی چیز ان کے سامنے آتی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق ضرور فرماتے تھے.
اب انہوں نے ایک یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ عجیب معاملہ کہ ایک چوہا جو ہے اپنے منہ میں اتنی ساری اشرکیاں لے کے، اب یہ بھی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میرے لیے ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں. تو ان سب کو اکٹھا کیا صحابی نے اور شام کو آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کریں، یا رسول اللہ آج یہ معاملہ پیش ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا، جاؤ خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ. ہمارے بزرگ اس پہ ایک تبصرہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو بلوں سے رزق ملتا تھا اور آج لوگ جو کچھ کماتے ہیں وہ سارا بلوں میں جا رہا ہے. پہلے بلوں سے رزق ملتا تھا صحابہ کو، ہمارے بزرگوں کو ان بلوں سے رزق ملتا تھا، اور آپ جو کچھ کمائی ہو رہی ہے وہ ساری بلوں میں جا رہی ہے. پانی کا بل اور بجلی کا بل اور گیس کا بل اور موبائل فون کا بل اور کیا بل ہوتے ہیں جی؟ ہاں جی، انشورنس کا بل بھی ہوتا ہے، بہت سارے بل ہیں جی. صبح سے شام تک ہاں پورا مہینہ کماتے ہیں بیچارے اور بل ہی جان نہیں چھوڑ رہے، تو کیا بچنا ہے؟ یہ ساری بے برکتی رزق کی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مجھے بات یاد آئے گی، یہاں سنجر پور میں کچھ عرصہ پہلے ہمارے بزرگ تشریف لائے سید عبد الوہاب شاہ صاحب، بڑے عجیب اللہ والے انسان، بڑے سادے اور بڑے عاجز انسان. میں نے ایسے لوگ بہت کم دیکھے، بڑے فقیر انسان، بڑے بڑے بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے لیکن ایسے بالکل عام لوگوں کی طرح. مدرسے کے محتمم صاحب نے میرا تعارف کروایا تو مجھے اتنا پیار فرمانے لگے کہ میں حیران، میں شرمندہ ہو گیا ان کی عاجزی کو دیکھ کہ جیسے بندہ کوئی اپنے برابر والوں کے ساتھ معاملہ کر. مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، پھر میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے چلتے رہے کافی دیر تک، اور عجیب عجیب بے تکلفی فرمائی، بڑی عجیب باتیں فرمانے. وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو مدرسے کے محتمم صاحب ایک ماسٹر صاحب کو لے کے آئے اور حضرت سے فرمانے لگے کہ حضرت، عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ ہمارے مدرسے کے ماسٹر صاحب ہیں، ان کے لیے آپ دعا بھی فرما دیں اور ان کی داڑھی پر ہاتھ بھی پھیر دیں. وہ داڑھی گڑبڑ کرتے تھے، ماسٹر صاحب داڑھی کٹواتے تھے، فرمانے لگے حضرت یہ ہاتھ بھی پھیر دیں. تو شاہ صاحب نے ہاتھ بھی پھیرا اور پھر فرمانے لگے کہ بیٹا حدیث میں آتا ہے انسان کا رزق انسان کے گھر کے دروازے پر آ جاتا ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے آیا ہوا رزق پیچھے واپس چلا جاتا ہے. ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، ہاں کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، پھر ان کو ترغیب دی جاتی ہے. تو یہ اتنے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی رزق پر انسان کے جو اللہ نے کی طرف سے جو تقسیم ہے وہ انسان خود یعنی اس کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن انسان نافرمانی کی وجہ سے اپنے آئے ہوئے رزق کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے. انسان اگر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. ہمارے شیخ اور مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بسا اوقات جوش میں شکر نعمت پر بیان فرمانے لگے کہ دوسروں پر اللہ نے اپنے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں اور میرے اوپر تو اپنے رزق کے چھپر توڑ دیے ہیں. میرے اوپر تو اپنے رزق کے چھپر توڑ دیے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ فرماتے ہیں. ایک واقعہ ہمارے ایک بزرگ سنا رہے تھے کہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے، فرمانے لگے کہ ہمارے ایک ہمسائے ہیں، ایک پڑوسی ہیں ہمارے، ایک دفعہ ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ کھٹپٹ ہو گئی، ذرا بات ہو جاتی ہے، گرما گرمی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں. تو اچانک ان کے آپس میں تھوڑی سی بات ہوئی ہے، بیگم صاحبہ ناراض ہو کے گھر اندر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی تو خجیب مہمان آ گئے. ابھی قریب ملے مہمان کو اور ان کو بٹھایا اور اندر آ کے بیگم صاحبہ کو اطلاع دی کہ مہمان آئے ہیں تو کھانا پکانا. بیگم صاحبہ پہلے تپی ہوئی بیٹھے، کہنے لگے چھٹی آج، آپ کی بھی کھانے کی چھٹی اور مہمان کی بھی چھٹی، کوئی کھانا والا نہیں، کوئی کھانا والا نہیں. یہ بیچارہ کیا کرتے واپس آئے. ایک آپ طالب علم کرتے نا ہوم ورک، ہاں تو ایک بساوقات ہوم گورنمنٹ بھی ہوتی ہے. ہوم گورنمنٹ کا حکم تھا ٹھیک ہے نا جی کہ کوئی آج کھانا وانا نہیں، بس چھٹی آج کھانا. اس کی بیچاری کے دل میں یہ بات آئی کہ اب مہمان آیا ہے اتنے عرصے کے بعد، ہاں جی بیگم صاحبہ تو ناراض ہیں، ان کو بعد میں منا لیں گے، ان کے کھانے کا کیا کریں. ان کے دل میں آئی، انہوں نے کہا کہ چلو یہ ساتھ والے رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، ساتھ دروازے ان کے پاس گئے، ان کو دبا ٹکایا تو نکلے. ان کو کہا کہ میرے گھر میں مہمان ہیں اور میری اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دراصل تو نیت ٹھیک نہیں تھی ان کی، یعنی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو آپ انہوں نے کہا جی آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ ایک مہمان کے ہم 10 بندوں کا کھانا تیار کر کے دیتے ہیں. خوش ہو گئے، آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے. انہوں نے اسی وقت کھانے کی تیاری شروع کر.
یہ آ کے بیٹھے، کچھ دیر کے بعد ان کو خیال آیا کہ مہمان کو پانی تو پلایا نہیں، ایسے باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو میں ذرا پانی تو پلا دوں مہمان۔ جب یہ اٹھ کے گئے ہیں اندر گھر کی طرف تو دیکھا کہ بیگم صاحبہ زار و قطار رو رہی۔ اب ان کو دیکھ کے حیرت ہوئی کہ یہ تو شیرنی تھی، شیرنی کیسے رو رہی ہے آج؟ ہاں یہ تو دوسروں کو رلانے والی تھی، یہ کیسے رو رہی ہے؟ تو نے کہا کیا معاملہ خیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، پاؤں پکڑ کے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ کیا بات ہے! یہ بھی حیران کہ کبھی معافی نہیں مانگی تھی اور آج ایسی بات ہوگی کہ معافی مانگ رہی ہے، رو بھی رہی ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ جب آپ مجھ سے یہاں سے چلے گئے نا، میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ آج کوئی روٹی ووٹی نہیں ہے، میں آپ سے ناراض ہوئی، تو بعد میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ بات تو ہم میاں بیوی کی ہے، مہمان کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ تو میں باورچی خانے میں گئی کہ چلے روٹی پکاتی ہوں، لیکن جب میں اندر گئی تو اندر جاتے ہی ایک عجیب واقعہ میرے سامنے ایسا ہوا کہ جس کو دیکھ کے میں بہت حیران بھی ہو گئی اور گھبرا بھی گئی۔ میں نے دیکھا کہ آٹے کی بوری سے ایک سفید ریش بزرگ کھڑے ہیں جن کو میں نے آج تک نہیں دیکھا کبھی پہلے، نہ ہمارے رشتہ دار نہ کبھی دیکھا۔ سفید ریش بزرگ ہیں، بوری آٹے کی، وہاں سے کچھ آٹا نکال۔ میں نے ان کو دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، تو مجھے فوراً بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹی پریشان نہیں ہونا، یہ مہمان کا حصہ تھا جو پہلے آپ کے گھر میں موجود تھا، اب میں یہاں سے نکال کے سامنے والے گھر میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ آج مہمان کی روٹی اس گھر میں پک رہی ہے، آج مہمان کی روٹی چونکہ اس سامنے والے گھر میں پک رہی ہے، اس لیے یہ مہمان کا حصہ میں نکال کے جا رہا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ انہوں نے بزرگوں نے سنایا خود کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا واقعہ۔ آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا یہ واقعہ سن کے؟ اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ مہمان بعد میں آ رہا ہے، اس کا حصہ گھر میں پہلے پہنچا ہوا ہے۔ جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ رزق میں پھر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جب یہی انسان اللہ کی نافرمانی پہ اترتا ہے تو پھر رزق میں تو تنگ ہونا ہے، ظاہر ہے، پھر اللہ کی طرف سے تو سزا ملے گی۔ لوگ آج کل بہت پریشان ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو رزق کی پریشانی ہے، حالانکہ قرآن نے صاف اعلان کیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے ظاہری اسباب میں کوشش کرو، لیکن اس کے لیے پریشان نہیں ہونا تمہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے روزگار کے جو حصے ہیں، روزگار کے جو ذریعے ہیں، ہاں وہ ہم نے سارے تقسیم کر دیے، ان کو کون چھین سکتا ہے؟ تو ایک بہت بڑا نقصان گناہوں کا دنیا میں رزق کی تنگی بھی ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا نقصان ہے جس کا ہم رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی پہ اترتا ہے تو پھر انسان آہستہ آہستہ نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا تو چاہنے کے باوجود اس کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی مچھلی خریدنے گیا، اب مچھلی کا وزن زیادہ تھا، اس نے کسی مزدور سے کہا کہ یہ مچھلی میرے گھر پہنچاؤ گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دے، تو مزدوری لوں گا اپنی، لیکن ایک شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ راستے میں جب نماز کا وقت کہیں ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا اپنی۔ اس نے پڑھ لینا۔ اب یہ مچھلی اٹھا کے جا رہا ہے، جب نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے مچھلی مالک کے حوالے کی، میں نماز پڑھ کے ابھی آتا ہوں۔ اب صوفی صاحب جب نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو وہ باہر ہی نہیں نکلتے، لوگ جلدی نماز پڑھ کے باہر نکلے، کافی دیر ہو گئی، نماز پڑھی انہیں بڑی لمبی اور بڑی سکون سے، پھر دعا میں مشغول ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد اس نے باہر کھڑے سے آواز لگائی کہ بھائی تمہیں کون نکلنے نہیں دیتا، تمہیں کون نکلنے نہیں دیتا؟ لوگ اتنے سارے نکل گئے۔ اس نے وہیں سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتا، جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر واقعی انسان کو باہر جانے کی شوق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مچھلی جیسے پانی میں خوش ہے انسان، مومن تو ایسے مستی میں اس کا دل لگتا ہے۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، میں نے کہا کہ یہ جو مصلی کی نعمت ہے نا، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں ایمان کے بعد۔ یہ نماز کا ذوق اور نماز کا ذائقہ اور پرسکون نماز اور دعا اور قرآن کی تلاوت کا لطف، بلّہ اس کا کوئی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں، آخرت میں نہیں ہے۔ اللہ سے ایمان کی حلاوت اور اعمال صالحہ کی حلاوت مانگا۔
یہ نماز یہ اٹھک بیٹھک جو لگی ہوئی ہے نا، اس وجہ سے دیکھیں نمازوں میں اثر نہیں ہے. لیکن صحیح معنوں میں ہمیں نماز مل جائے، نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے نا. یہ تو ہے نماز کی صورت، نماز کی حقیقت یہ نہیں ہے، ہمیں نصیب ہی نہیں ہے نماز کی حقیقت. اللہ نصیب فرما دے ہم سب کو. نماز کی حقیقت صحیح معنوں میں مل جائے نا تو پھر اس کے تو مزے ہی کچھ اور ہیں. تو میرے ساتھیوں سے کہا، تو میں نے کہا یہ مصلی پہ ہر ایک نہیں کھڑا ہوتا، مصلی بڑوں بڑوں کو اچھال دیتا ہے. مصلی پہ وہی کھڑا ہوتا ہے جس پہ اللہ کی نگاہ کرم ہوتی ہے، جس کو اللہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر بس وہ گھنٹوں گھنٹوں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. پھر گھنٹوں گھنٹوں قرآن کی تلاوت میں اس کو وہ سکون مل رہا ہوتا ہے. کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے ان کی پیاس بجھتی تھی؟ پانی تو مل نہیں رہا تھا. منافقین نے ساری پابندی لگا. حضرت قرآن کی تلاوت شروع فرما دی. جب پھر پیاس کی شدت اور قرآن کی تلاوت. ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے ایک حافظ قرآن بتا رہے تھے ساتھی، کہنے لگے جی کافی کئی سال پہلے کی بات بتائی. کہنے لگے جی میں ایک جگہ تراویح سنا رہا تھا، میرے شاگرد ہیں. کہنے لگے صحیح میں ایک جگہ تراویح سنا رہا تھا تو بڑی گرمی تھی اس علاقے کے اندر. کہنے لگے جی میں ایک انسان گناہگار انسان ہوں. میں اپنا ذاتی آپ کو یعنی اپنا معمول بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ تجربہ کیا کہ جب بھی پیاس کی شدت شروع ہوئی اور میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی تو فوراً تلاوت شروع کرتے ہی میری پیاس بجھ جاتی تھی. یہ 15ویں صدی کے اندر ایک گناہگار امتی پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہو رہا ہے. اور الحمدللہ جن کو تلاوت قرآن کا ذوق نصیب ہے واقعی ان کو سکون ملتا ہے. تو یہ اعمال صالحہ کی جو توفیق ہے نا، یہ گناہوں کے چھوڑنے پر ملتی ہے. یہ ایسے نہیں ہے ہم نے نا روٹین والی نمازیں شروع کی، ہم کہتے ہیں گناہوں سے تو چھوڑیں، گناہوں کو تو چھوڑیں نا. اور ایسے ہی غیبت کی بیماری اور بد نظری کی بیماری اور حرام کھانے کی بیماری اور غیبت کی، یہ سارے گناہوں کا مجموعہ. ہم اتنا بڑا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں ساتھ، اس کو تو چھوڑنے کے لیے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے اس گٹھڑ کو. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی اور اعمال صالحہ کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جائے. ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. آپ حیران ہوں گے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یقین کریں بہت سے لوگ مسجد کے کرائے کی دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں. مسجد کی کرائے کی دکان ہے اور 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے لیے آنے کی توفیق نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کئی کلومیٹر کا سفر کر کے مسجد میں آتے ہیں، اور جو بندہ جو ہے 2 سے 4-5 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا وہ اس کو نماز کے لیے آنے کی توفیق نہیں. اس کی بس کی بات ہی نہیں ہے بیچارے کی. اس کو زنجیریں گناہوں کی پڑی ہوئی ہیں، اس کو کیسے آنے کی؟ تو وہ آنے ہی نہیں دیتے. میں آپ کو ذاتی مشاہدہ اپنا بتا رہا ہوں. میں ایک ایسی جگہ سے واقف ہوں، ایک بہت بڑا دینی مدرسہ، وہاں ایک آدمی زمیندار تھا، اس کا ڈیرا تھا. بلا مبالغہ میرے خیال میں چند فٹوں کا فاصلہ ہوگا. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1 ایکڑ یا کوئی نہیں، چند مرلے بھی نہیں تھے، بس یہ سمجھے کوئی 2-4 مرلے سمجھنے زیادہ. اتنا مدرسے کی دیوار کے ساتھ اس بندہ کا ڈیرا تھا. 10 سال تک میں نے اس بندے کو دیکھا. 10 سال کے عرصے میں میں نے ایک مرتبہ اس بندے کو دیکھا مدرسے میں. 10 سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی جنازے کی نماز تھی. جنازے کی نماز تھی، اس موقع پر میں نے اس بندے کو دیکھا. یہ تو میں اپنا ذاتی مشاہدہ آپ کو بتا. 10 سال تک اس بندے کو چند فٹوں کا فاصلہ طے کرنے کی توفیق نہ مل سکی، جس مدرسے میں سینکڑوں طلباء زیر تعلیم تھے اور رات دن قرآن اور حدیث کی آواز گونج رہی تھی. ایسے نا اللہ توفیق سلب کر لیتے، چھن جاتی ہے توفیق. میں حیران ہوتا ہوں، کئی نوجوانوں سے میں واقف ہوں جن کو بارہا میں نے سمجھایا کہ آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں آتے مدرسے میں، مسجد میں کیوں نہیں آتے. ہاں جی، میں اپنے بہت سے جاننے والے لوگوں کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، جن کی زندگیاں دین سے دور تھیں. جب ان سے بات ہوئی کہنے کیا کریں، دل گھٹتا ہے. مدرسے میں آئے، مسجد میں آئے، تبلیغی مرکز میں جاتے ہوئے، کسی اللہ والے کی خانقاہ میں جاتے ہوئے سانس گھٹنا لگ جاتا ہے. اللہ، اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہو سکتی ہے. ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے عرصے تک دیکھا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 53 سال تک ابو جہل دیکھتا رہا. 53 سال میں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے بھائی، اور 53 سال تک اس نے دونوں جہانوں کے سردار کو دیکھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو نبوت کا نور تھا، نور کیا بلکہ جو چمکتا ہوا سورج تھا، اس کی ایک کرن اس بدبخت کے اوپر نہ پڑ سکی. اور کہاں سے حضرت بلال آئے، اور کہاں سے سلمان فارسی آئے، اور کہاں سے حضرت خبیب، اور کہاں سے حضرت شعیب آئے، اور کتنا اونچا مقام پا گئے. اور ایک بدبخت جو بالکل قریب میں رہ رہا ہے، اور 1 سال 2 سال نہیں 53 سال تک وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں.
دل میں سمجھتا تھا سارا کچھ تھا، اللہ گناہوں کی وجہ سے، بغض، کینہ اور حسد کی وجہ سے نیکی کی توفیق چھین لیتے، اس سے نعمت چھن جاتی ہے۔ اچھا بہت سے لوگ آتے ہیں کہ کیا کریں، میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے لوگ بے شمار جو میرے پاس آئے اور انہوں نے اب تک، بہت سے مرد اور خواتین بھی بیچاری آ کے اپنا رونا روتی ہیں، فون پہ پوچھتے ہیں کیا جی کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بگڑ نہیں جاتا، بگاڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ کام الجھا دیے جاتے ہیں، اوپر سے معاملات ہوتے ہیں سارے۔ ہاں اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت نگاہ پھیر لیتی ہے نا تو پھر بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں۔ جب انسان تقویٰ کی زندگی اپنا لیتا ہے، صحیح معنوں کے اندر جیسی زندگی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، جب ایسی زندگی پہ انسان آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کی زندگی میں بہار آ جاتا ہے۔ میں تو یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ خود وکیل بن کر اس کے کاموں کو سنوار دیا کرتا ہے۔ ہاں یہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا نا، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان میرا محبوب ہو جائے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں جب اس کا اپنا، میں اللہ کا جب وہ محبوب بن جاتا ہے میرا بندہ مومن، جب اعمال صالحہ کی وجہ سے نیک محبوب بن جاتا ہے تو میں اللہ اس کی پھر آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ کیسے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں؟ اس کا مطلب محدثین نے یہ لکھا کہ اس کے ہر کام میں پھر اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کے اوپر اللہ یہ دیتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے پھر یہ انسان کی چہرے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کریں، آپ دیکھیں تو صحیح ذرا، ہاں جو اللہ کے نیک بندوں کے چہرے کا ایک نور ہوتا ہے، نیکی اور تقویٰ، اس کا اثر اللہ تعالیٰ انسان کے چہرے پہ سجا دیتے ہیں ہمیشہ، اور گناہگار کی گناہوں کی ظلمت اور تاریکی انسان کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے چہرے کی بہار، ان کا نور وہ بھی چہرے پہ نظر آتا ہے، اور بدقسمت جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جس کی زندگی گناہوں میں لٹڑی ہوئی ہے رات دن، اور اس کو توبہ کی توفیق سے وہ محروم ہے، یقین کریں اس کے چہرے کی اللہ معاف کرے تاریکی سامنے آ رہے کہ اگر اللہ کسی کو آنکھیں دیں تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ مسلمانوں کے بہت بڑے عظیم جرنیل گزرے ہیں، وہ صلیبی مارکوں میں مصروف تھے، عیسائیوں کے ساتھ جب جنگیں لڑ رہے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے کہ ان کو ایک دفعہ اطلاع ملی کہ دشمن کی طرف سے بحری بیڑا آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت ذرا کمزور تھی، تو حضرت کو جب اطلاع ملی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بحری بیڑا آ رہا ہے تو بڑی تشویش میں مبتلا ہوئے، یہ تو کام خراب ہے، مسلمانوں کی تو پہلے ہماری حالت بہت کمزور ہے، یہ تو بڑا نقصان ہونا ہے اس کی وجہ سے۔ تو حضرت بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور ساری رات روتے رہے، ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، رات پوری گزار دی اللہ کے سامنے روتے ہوئے۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، لوگ آئے، فجر کی نماز پڑھی گئی، فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہے، سورج طلوع ہوا، اشراق پڑھی، تھک گئے ظاہر ہے ساری رات عبادت کر، خوب روئے۔ اشراق کی نماز پڑھ کے ابھی نکل رہے تھے، مسجد کے دروازے پر تھے تو دیکھا کہ ایک اللہ کے ولی سامنے تشریف لا، ان سے کہنے لگے کہ حضرت دعا فرمائیں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ دشمنوں کا بحری بیڑا آ رہا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو بہت نقصان کا اندیشہ ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، دعا فرما دیں۔ تو وہ جو تھے وہ واقعی اللہ کے ولی تھے، اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا ان کو بصارت کے ساتھ بصیرت کی نعمت بھی ملی ہوتی ہے، وہ اپنے نور بصیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کو ساری کہانی معلوم ہو، پتہ چلا کہ ان کی رات کس حال میں گزری ہے۔ فرمانے لگے کہ صلاح الدین میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تیرے رات کے آنسو نے دشمنوں کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے، تمہارے رات کے آنسو نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے، تمہیں مبارک۔ اور 3 دن کے بعد اطلاع ملی کہ واقعی دشمنوں کا بحری بیڑا سمندر میں ڈوب گیا۔ اللہ کے سامنے رونا اللہ کو بہت محبوب ہے یہ ادا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ گناہ جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی، نہیں، آخرت میں تو ملنی ہے، اللہ دنیا میں دے رہے ہوتے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا لقمان صاحب علی پوری، بڑے حضرات بیٹھے ہوں تو یقین زیارت کی ہوگی، الحمدللہ بچپن میں بڑے ان کے بیانات سنے تو بڑی مذاق بھی فرماتے تھے، بڑی تفریح، بڑے
سادہ بزرگ تھے اور بڑے زندہ دل آدمی تھے. سریکی ربحان میں بیان فرماتے تھے اور بڑا لوگوں کو ہنساتے بھی تھے اور رلاتے بھی تھے. تو سریکی میں بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے ابا اللہ سے آپ تو نہ لاتے آسمان سے وہاں کھلے مرے سے کھلے تو سے کو مرے تاپے بھی کیویں مارے. سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ جو لوگوں کو جو گناہوں کی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ ہاں خود تو آسمان سے اتر کے خود تو جوتے مارنے سے رہے, اللہ ہمیں جوتے مروا رہے ہیں. ہاں اور یہ تنبیہ فرما رہے ہیں, یہ جو ہمارے اوپر پوری دنیا میں جو عذاب مسلط ہیں طرح طرح کی جو بیماریاں ہیں اور مصائب ہیں اور آفات اور حوادث, ہاں یہ ساری پریشانیاں یہ گناہوں کی سزا ہیں, یہ ساری گناہوں کی سزا مل رہی ہے. جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. ہاں جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اور احمد فراز بڑا زبردست شاعر گزرا, نوجوان اس کی شاعری بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, تو اس کا ایک شعر آپ بھی یاد کر لیں. ہاں شاعر جو ہوتے ہیں نا ان کی شاعری بڑی کام کی ہوتی ہے, بسا اوقات ان کی بعض اشعار انسان کی زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. تو فراز کا شعر ہے عدل و انصاف فقط حشر پہ ہی موقوف نہیں فراز, عدل و انصاف فقط حشر پہ ہی موقوف نہیں فراز, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ہم یہ سمجھتے کہ وہ عدل و انصاف حشر پہ ہوگا بس, اس پہ وہاں تو ہونا ہی ہے. اللہ دنیا میں دکھا رہے, یہ انسان کی زندگی خود انصاف کر رہی ہوتی ہے. جیسے تمہارے اعمال ہیں اللہ کی طرف سے ایسے معاملات ہیں, جیسے ہمارے اعمال ویسے ہی ہمارے احوال. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جب تک ہم اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہمارے احوال کبھی بھی نہیں بدلیں گے. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا, یہ کورونا کی وجہ سے ساری دنیا پریشان, ملکوں کے ملک پریشان ہیں. ہاں دنیا کے سارے ڈاکٹر پاگل ہوئے بیٹھے. ہاں یہ ڈاکٹروں کا دماغ کام چھوڑ گیا کہ یہ کیا ہے. یہ ایک موٹی سی حقیقت دنیا کے سارے دانشوروں کو اور لوگوں بڑے بڑے ہیں دنیا کے سارے دانشمندوں کو یہ ایک موٹی سی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی. صرف اور صرف گناہوں کی سزا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے گناہوں کی سزا. ایک کورونا, اس کے بعد اگر ہم نہیں باز آئیں گے تو اسے اور اس سے بڑی بڑی عذاب کی شکلیں آئیں گی اللہ کی طرف سے. ہاں بات تو یہی ہے نا کہ جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے, اللہ کا قانون تو یہی ہے. بہترین سب سے بڑا علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ ہم گناہ سے سچی توبہ کر لیں. جب ہم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے ہاں انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت کی نگاہ جب ہمارے پر پڑے گی تو ہماری زندگیوں میں بہار آئے گی, ہماری زندگیوں میں بہار آ جائے گی. سچی بات یہ ہاں یہ فصل خزاں کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی, اگر وہ نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے. بڑا اچھا شاعر ہے کسی کا. فصل خزاں کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی, اگر وہ نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جب آ جائے تو پھر بہار ہی بہار. ہاں یہ فصل خزاں صرف ان کی چشم پوشی ہے, یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید اس پہ عرض کروں گا کہ دنیا میں گناہوں پہ کیا کیا نقصانات ہیں, یہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں. جب یہ نقصانات کو ہم سوچیں گے, ہم اپنے آنکھوں کے سامنے جب ان کے نتائج دیکھیں گے گناہوں کے, تو انشاءاللہ پھر گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا